بھی یہ تو بزرگوں کی، ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ نماز پڑھے نہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرے نہ کرے، یہ تو بخشے بخشائے، ہمارے ہاں بھی یہ بن چکا ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ یہ فلاں قوم سے ہیں، یہ سید ہیں، یہ تو بخشے بخشائے، ایسا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم رسول سے ایسے سوال کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا، اور جو شخص کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے بدلے میں وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 108 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت کا شان نزول کہہ لیں یا پس منظر، یہ تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ میں تورات نازل ہوئی تھی، آپ پر ایک ہی مرتبہ میں قرآن سارا اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ آہستہ آہستہ جس آیت کی ضرورت پڑتی ہے اللہ پاک کو نازل کر دیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں نازل ہو جاتا ہے قرآن۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک ہی مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور انہوں نے جو ہے پوری تورات اکٹھی حاصل کی اور لا کر اپنی قوم کو دے دی، ایک ہی مرتبہ سارے کے سارے احکام آ گئے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ اللہ پاک جل شانہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اس رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسے تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوالات، اے موسیٰ یہ کر دو، اے موسیٰ یہ کر دو، من و سلوہ منگوا لیا سب کچھ چھوڑ کر۔ پھر سوال تھا کہ ہم تو تورات کو اس وقت مانیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ اس طرح کے کتنے سوالات ہم پیچھے پڑھ کر ہیں، جگہ 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 موسیٰ علیہ السلام سے یہ کروا رہے ہیں، وہ کروا رہے ہیں، اور اللہ پاک بھی ان کی ساری ان خواہشات کو پورا کیے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ تم اسی طرح ہمارے اس رسول سے بھی تم یہی سوال کرنا چاہتے ہو، یہ تو سراسر تم کفر اختیار کر رہے ہو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو شخص کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے بدلے میں وہ سیدھے راستے سے بہک گیا، دور چلا گیا۔ یہ تم کفر اختیار کرنے کے بہانے ہیں سارے کے سارے، اس طرح کے سوالات۔ اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، حکمت کا کیا سوال کر سکتے ہیں؟ اس کی حکمت ہے، اکٹھے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اس میں بھی اس کی حکمت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے بتدریج آہستہ آہستہ قرآن پاک نازل کی، اس کے اندر بھی اللہ پاک کی حکمت ہے۔ جو نازل کرنے والا ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں ہم کر سکتے۔ اور پھر چونکہ قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کو بھی یہی حکم ہے کہ ایسے سوالات نہ کرے، بے جا سوالات سے روکا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بھی روکا گیا۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا جب حج فرض ہوا کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہوگا؟ یہ حج جو ہے ہر سال فرض ہوگا، کیونکہ سال کے بعد ہی آتا ہے نا ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ پھر آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر جو ہے سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے فرمایا میں نے صرف ایک جملہ کہنا تھا، ہاں۔ آپ تو صاحب شریعت ہے نا، آپ کی ہر بات تو شریعت ہے، صرف میں نے نعم ہاں کہنا تھا تو امت مشقت میں پڑ جاتی، سارے ہر سال حج کرنا پڑتا، اتنا مہنگا، اتنا سفر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ۔ تو ایسے جتنا میں نے کہہ دیا اس پر عمل کر لیا کرو، بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو وہ اپنے نبی سے سوالات کرتے گئے اور خود پھنستے چلے گئے، ایسا نہ کیا کرو، جو تمہیں میں دے دوں بس اس کو لے لیا کرو چپ کر کے۔ تو اس لیے ہمارے بھی یہاں ایسا ہوتا ہے، بے جا سوالات ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا، محسوس کرتے ہیں، یہاں سے نکلے ہیں بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے، چلو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اب تو تجربہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے اتنا ہو گیا کہ سالوں سال گزر گئے ہیں، جب بندہ سوال کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ ہمارا امتحان لینے کے لیے بول رہا ہے یا اپنا فرقہ پوچھنے کے لیے بول رہا ہے
اختلافی بات میں الجھانے کے لیے بول رہا ہے، کیا اس کو مقصد ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے بول رہا ہے اخلاص کے ساتھ، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے، ہم وہ سوالات کریں، بے جا سوالات نہ کریں، ہم کسی سے بھی نہ کریں، کسی کو بھی نہ الجھائیں۔ یہ ہماری امت کا یہ مزاج نہیں، اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ یہودی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کیا کرتے۔ فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا لے، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم، اپنے اندر جو حسد ہے اس کی وجہ سے، بعد اس کی کہ ان کے لیے حق بات واضح ہو چکی۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم معاف کر دو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 109 ہے، یہ اس آیت کا بھی یہودیوں کے ساتھ تعلق ہے، یہود کے ساتھ۔ وہ بڑی کوشش کرتے، تگ و دو کرتے، پوری محنت کرتے کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو اسلام سے پھیر دیں۔ اس کے لیے مختلف حربے اختیار کرتے، دوستی لگا لیتے، احسانات کرتے، کھلاتے پلاتے، خرچ کرتے، اور اگلے بندے کو احسان مند بنا کے اپنا اس کا سر جھکا کے پھر اپنے مطالبات پیش کرتے، اس کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے۔ تقریباً آج بھی سیم وہی طریقہ چلا آ رہا ہے 100%۔ آج بھی جتنی کفریہ طاقتیں ہیں، ہماری نوجوان نسل مرزائیت کی طرف بہت جا رہی ہے۔ سکالرشپ، بیرون ملک کے جو ہے نا وہ ادھر کا لالچ دے کر باہر لے کر جائیں گے، وہاں کی سکالرشپ دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنا مال آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا، اتنا فلاں ملک کا ویزا ملے گا، فلاں ملک کا ویزا ملے گا، یہ لالچیں دے کر آج بھی گمراہ کیا جا رہا ہے۔ وہ طریقہ تقریباً وہی چلا آ رہا ہے آج تک۔ یا تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے اہل حق کو حق سے پھیرنے کے لیے، دو ہی طریقے باطل نے آج تک اختیار کیے ہیں، یا تو لالچ دیا ہے یا دھمکی دی ہے۔ پہلے لالچ سے کوشش کرتے ہیں، نہ باز آئے تو پھر دھمکی دیتے ہیں، پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے اسلام کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ختم ہو جائے، اللہ پاک اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں، یہ ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی خیر خواہی ہے، حسد من عند انفسکم، ان کے دلوں کے اندر اسلام سے حسد ہے، اسلام سے حسد کھاتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں تمہارے اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے، پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے۔ تو اب اس بات کا مسلمانوں کو تو پتہ چل گیا، اب تکلیف بھی ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو کیوں برگلا رہے ہیں۔ سیدھا سادہ بندہ ہوتا ہے کوئی بیچارہ، کوئی فائنینشلی طور پر مجبور ہوتا ہے، تو اس کو ایمان نہ ڈالا جائے نا اس کے اندر، ایمان اس کا نہ چھینا جائے اس سے، تو دوسروں کو تکلیف ہوتی تھی، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، درگزر کا معاملہ اختیار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے، اللہ اپنا کوئی فیصلہ لے آئے۔ اب وہ فیصلہ کیا تھا اس وقت تو نہیں دیا، بعد میں اللہ پاک نے وہ فیصلہ بھی بھیج دیا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ قتل کیے گئے، بنو نذیر جو ہے وہ جلا وطن کیے گئے خیبر کے اندر، پھر خیبر سے بھی جلا وطن کیا گیا ان کو، پھر وہاں پیچھے یمن چلے گئے، ملک شام چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ یہ فیصلے بعد میں آئے، پہلے یہی حکم تھا کہ فاعفوا واصفحوا، ان سے درگزر کا معاملہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیجیں گے، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، پھر بعد میں اللہ نے وہ فیصلے بھیجے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں 28ویں پارے میں ہم نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اگر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا، ایمان والوں کو یہ حکم ہے تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو تم آگے بھیجو گے کوئی بھی بھلائی کا کام، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو ضرور پاؤ گے، اللہ کے ہاں اس کو ضرور پاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، یہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ ہمارے اس جنت والے بینک کے اندر جمع ہو رہا ہے سارا کا سارا۔ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں سب کچھ ملے گا، وہیں پر جا کر اس کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جل شانہ جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ اب آگے جو ہے نا تھوڑی سی تفصیل ہے، تو ذرا تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے۔
فرمایا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں. یعنی یہ یہودیوں کا قول ہے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور جو نصارہ ہیں عیسائی ہیں ان کا یہ قول ہے کہ جنت میں صرف نصارہ ہی داخل ہوں گے. تلک امانیہم، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں، اپنے دل کو خوش کرنے کے سارے بہانے کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تمنا ہے. قل ہاتوا برہانکم، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ جنتی صرف ہم ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، اسی کو دلیل ہے تو لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ تو اسلام اللہ پاک جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے یہ پوچھئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لا کر دکھاؤ. یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف ہم ہی جنتی ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں، اور کوئی نہیں ہے. پھر اللہ پاک جل شانہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جنتی کون ہے. اس کا اصول یہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ کیوں نہیں، بلکہ وہ شخص جو جھکا لے گا اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، یعنی عمل میں اور عقیدے میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی اختیار کرنے والا ہوگا، مخلص بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے کسی غرض کے لیے وہ مسلمان ہوا ہوگا، مخلص بھی ہوگا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے شخص کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ بات ان آیات سے صاف طور پر واضح معلوم ہوئی کہ جنتی وہی ہوگا جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا. جو اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر منسوخ بات پر عمل کرتا رہے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دے. اب دین موسوی جو ہے وہ منسوخ ہو چکا، دین عیسوی جو ہے وہ منسوخ ہو چکا. اس کے باوجود وہ دین موسوی اور دین عیسوی کو اختیار کر کے منسوخ بات کو پر عمل کر کے، اور جو ہے جو ناسخ ہے، جو بعد میں آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے، اس کو چھوڑ دے، تو وہ کہاں اللہ کا فرما بردار ہے؟ وہ تو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے. یہ ان کی دل کی آرزو ہیں، دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جنتی. اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی کہ جنتی وہی ہے جو عمل میں اور عقیدے میں دونوں چیزوں کے اندر جو ہے اللہ کی فرما برداری کے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اپنا پورا رخ اللہ کی طرف اختیار کرے، اور جو ہے وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، نیک اعمال کرنے والا بھی ہو. اب ہمارے ہاں یوں پتہ کیا ہے، اس بات پر ذرا فوکس بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی قومیت کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جنتی ہیں. بھی یہ تو بزرگوں کی، ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ نماز پڑھے نہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرے نہ کرے، یہ تو بخشے بخشائے. ہمارے ہاں بھی یہ بن چکا ہے. اور اسی طرح یہ لوگ، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ یہ فلاں قوم سے ہیں، یہ سید ہیں، یہ تو بخشے بخشائے. ایسا نہیں ہے. یہودی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم یہود قوم ہیں، یہودا. یہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے نا، اسرائیل جو ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، ان کا نام ہے اسرائیل. ان کے بیٹے تھے یہودا، جس سے یہودی یہ نکلے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے یہودا. اب یہ جو یہودی ہیں یہ اپنے آپ کو ایک اولاد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو اللہ ضرور بخشے گا. آج بھی یہی اسرائیل کا یہ نظریہ ہے، یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں اور روئے زمین پر رہنے کے حقدار صرف ہم ہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائی جو ہیں ان کا بھی یہ نظریہ ہے. انہوں نے ایک قوم، ایک اپنے مذہب کی بنیاد پر ایک عمل کرے نہ کرے، اللہ کی فرما برداری کرے نہ کرے، بس ایک مذہب کی بنیاد پر، ایک قوم کی بنیاد پر، ایک علاقے کی بنیاد پر جو ہے اپنی ایک قوم بنا لی، اور اس قوم کی بنیاد پر وہ کہہ رہے کہ ہم جنتی ہیں. اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ یہ قومیتیں، یہ نسلی اپنے آپ کو جنتی سمجھ لینا، نسل در نسل کو جنتی نہیں ہوتا. جنتی وہی ہوگا جو نیک اعمال اختیار کرے گا، جو نیک اعمال اختیار کرے گا. اب اگر نسل کی بات کو دیکھا جائے تو پھر ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس کو جنتی ہونا چاہیے نا اگر رشتہ داری کو دیکھا جائے تو. اور
یہاں تو ایمان اور عمل صالح چلے گا. بلال ہے کہاں سے آیا؟ دور سے آیا، حبشی ہے، یہاں کبھی نہیں ہے، غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے، رنگ بھی کالا ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی ملتا جلتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے ایسا نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں تھا بلال، میں نے وہاں پر تیرے قدموں کی آہٹ سنی. تو یہ بات ہے ایمان اور عمل صالح سے بنے گا. رشتہ داریاں نہیں چلیں گی، قومیتیں نہیں چلیں گی، کو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں میں بخشا جاؤں گا. ایمان اور عمل صالح چلے گا بھائی. اور ترقی بھی ایمان اور عمل صالح پر ملے گی. اب ہمارے مسلمانوں کو یہ اعتراض ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ساری دنیا میں ہم مار بھی کھا رہے ہیں، ساری دنیا میں ہم مار بھی کھا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، کہیں ایمان میں کمزوری ہے عقیدے میں، کہیں عمل صالح کے اندر کمزوری ہے. ایمان اور عمل صالح اختیار کیا جائے گا تو اللہ کے پورے وعدے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، امت کے ساتھ ہوں گے. اور اس کا امت نے تجربہ کیا ہے. کتنے علاقے ایسے ہیں جن میں ہم نے ہزار ہزار سال حکومت کی، کتنے سو سو سال حکومت کی. مکہ اور مدینہ پر آج بھی ہماری حکومت ہے مسلمانوں کی، اس لیے کہ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، بڑوں نے قربانیاں دی. اگرچہ اگلی نسل نے اس قربانی کو چھوڑ دیا، بڑوں نے قربانیاں دی. آج تک جو ہے بہت سے ہم نے یہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے مدد اور نصرت دیکھی. بھائی ایمان و عمل صالح کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. پھر ایک یہ اعتراض بھی اٹھتا ہے کہ چلو ہم اللہ کا نام تو لیتے ہیں نا، ہم مسلمان تو ہیں نا، یہود و نصارہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، تو ان پر ساری تجارت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، پوری دنیا کی معیشت ان کو دے رکھی ہے، سب کو حکومتیں ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس. ہماری حکومتوں کو بھی انہوں نے خریدا ہوا ہے، سب مسلمان حکمرانوں کو سب کچھ ان کے ہاتھ کے اندر ہے. وہی جو ڈوری ہلاتے ہیں ویسے پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں. تو یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے. ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہے نا نافرمانی بندے کے دل کی خواہش کے خلاف اولاد بھی کرتی ہے اور دشمن بھی کرتا ہے. ایک بندے کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میری اولاد، بیٹیاں، بیٹے، میرا سکا بھائی وہ میری مخالفت کر رہا ہے فلاں بات پر، فلاں بات پر، فلاں بات پر، اور جو میں چاہ رہا ہوں اس کی میری نافرمانی کرتے ہیں. بندہ ان کو ٹوکتا ہے، ہر بات پر ٹوکتا ہے کہ ان کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، آگے جا کر یہ ٹھیک ہو جائے. بات پر ان کو ٹوکتا ہے، جبکہ دشمن کو نہیں ٹوکتا. دشمن کو ڈھیل دیتا، تو کر لے جو کرنا ہے، تیرا ایک ہی دن میں کام کروں گا، تیرا صفایا کروں گا، تو سیدھا کروں گا ایک ہی دن. ایسے ہی ہے نا دنیا کا جیسے ہمارا نظام ہے، بالکل اللہ پاک کا نظام بھی یہی ہے. اللہ پاک جل شانہ مسلمانوں کو بار بار ٹوکتے ہیں، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، نافرمانی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، یہ نہ. جب بھی کوئی مسلمان اللہ کے فرما بردار جو ہیں غلطی کرتے ہیں تو اللہ فوراً ٹوکتے ہیں، اور اس کی کبھی جو ہے تھوڑی بہت سزا دنیا میں اللہ پاک دے دیتے ہیں تاکہ آخرت ان کے لیے بہتر ہو جائے، مرتے ہی سیدھے یہ جنت میں چلے جائیں اور آخرت میں یہ مزے اڑائیں. وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ پاک تو حکیم ذات ہے. اور اس کے بالمقابل جو یہود و نصارہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے جتنے بھی ہیں، چاہے اس کے اندر مشرکین ہوں، وہ نہیں ماننے والے اللہ پاک کو، وہ سارے کے سارے چونکہ باغی ہیں، دشمن ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک کا قانون ان کے ڈھیل ہے. ایک ہی مرتبہ پکڑ آئے گی ان کے اوپر، اور پھر وہ پکڑ ایسی نہیں ہوگی کہ ایک قولی کو فیصلہ ان کے خلاف جاری کر دیا جائے گا، نہیں، پھر عملی فیصلہ ہوگا. عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ فرشتے پکڑیں گے اور اندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ان کو ڈال دیں گے. پکا فیصلہ ہوگا، پھر وہاں سے نکل نہیں سکیں گے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایمان اور عمل صالح ضروری ہے. آج بھی ترقی وہی اللہ ہے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، دین وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. اگر بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، ہم بدلے ہیں، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. اس لیے صرف یہ عقیدہ رکھ لینا کہ یار ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، بس نبی کا نام لیتے ہیں اور نبی سفارش کریں گے ہم بخشے جائیں گے، تو یہ قرآن کے تو یہ خلاف ہے. قرآن کہتا ہے اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ کے عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور نیک اعمال بھی کرنے والا ہو. عمل بھی بہت ضروری ہے، صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، اللہ کو مان لینا زبان سے کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے، عمل کے ذریعے بھی ماننا ضروری ہے. اور آخری آیت ہمارے سبق کی، فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا دین کسی حقیقت پر نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی دین پر نہیں ہے. ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کسی دین پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ کسی دین پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہیں.
اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تورات میں کہیں نہیں لکھا کہ تم انجیل کی مخالفت کرو، انجیل میں کہیں نہیں لکھا کہ تم تورات کی مخالفت کرو۔ یہ تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ، دیکھیں کتنا خوبصورت اسلام اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ ہم پچھلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو برحق مانتے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کو ہم جو ہے برکت سمجھتے ہیں، ان کا نام لینے کو بھی ہم ان کو برحق اور سچ مانتے ہیں۔ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا لا یعلمون مثل قولہم، جو نہیں جانتے ان جیسا قول، جو بالکل جاہل ہیں۔ مشرکین وہ بھی یہ کہنے لگے، جب مشرکین نے ان کی آپس کی لڑائی دیکھی نا، یہودی عیسائیوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور عیسائی یہودیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، مشرکین بیچ میں گھس ہے، وہ آ کر کہنے لگے یہ تم دونوں ہی کسی کھاتے میں نہیں ہو، ہم سچے ہیں، بت پرستی کرنے والے ہم دین حق پر۔ تو پھر اللہ پاک جل شانہ فرمانے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، عملی فیصلہ ہوگا۔ پھر ان سب کو گھسیٹ کر جو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 113 تک ہم پہنچے ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ دین حق پر وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ اللہ اور رسول کی فرما برداری یہی ہے کہ جتنے منسوخ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو موجودہ دین ہے اللہ نے بھیجا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور جو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، ان کو بھی باز آ جانا چاہیے۔ اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، پھر سب کچھ جو ہے وہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔